تمام دوستوں اور ناظرین کو سلام۔ آج کچھ ذکر ہو جائے کہ کیا پاکستان میں 5-6 مہینے پہلے جو تلاطم خیز واقعات اور حالات پیدا ہوئے، کیا ان کی اب تصحیح کرنے کی کوشش ہو رہی ہے؟ یعنی کیا کورس کریکشن کا وقت آ گیا ہے؟ جو ہم باتیں سن رہے ہیں عمران خان صاحب نے کی، اور صدر عارف علوی کا بھی بیان آیا کہ جلد اچھی خبر آئے گی، اور قومی معاملات کو طے کرنے کے لیے سب کو مل بیٹھنا چاہیے کہ اب ناممکن نہیں ہے۔ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ سیاسی بحران پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا بحران ہے، کیونکہ اس کے ساتھ معاشی استحکام بھی جڑا ہوا ہے۔ اب اس وقت اسی وجہ سے جو روایتی سیاسی جماعتیں ہیں جو اس وقت ہماری حکمران ہیں، وہ غیر معمولی دباؤ کا شکار ہیں۔ انہوں نے عمران خان سے نجات کے چکر میں ان چیلنجوں کو بالکل نظر انداز کیا، ان کا سوچا نہیں اس کے بارے میں، جن کا سامنا مارچ کے بعد سے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کو کرنا پڑ رہا ہے، اور اس کی وجہ تھی یوکرین پر روسی فوج کشی، تیل کی قیمتوں میں اضافہ، بین الاقوامی کساد بازاری، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بدقسمتی سے تاریخ کا بدترین سیلاب بھی آ گیا ہے۔ تو اس کی وجہ سے موجودہ جو ہمارا نظام ہے اس کے اوپر پریشر بہت بڑھ گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ہماری اقتصادی صورتحال پہلے ہی دگرگوں تھی، سیلاب نے اس کو اور برا کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس تمام صورتحال میں کچھ ایک ہلکی سی امید کی روشنی کی کرن بھی نظر آ رہی ہے، اور وہ یہ کہ جتنا ہنگامہ ہوا ہے مارچ سے لے کے اب تک، اس میں عدالتوں، خاص طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے بھی کچھ معاملات کو درست کرنے کی بظاہر کوشش کی ہے، اور کچھ امید پیدا ہوئی۔ وہ کیا ہے؟ دہشت گردی، غداری اور توہین عدالت ایسے قوانین پر پہلی مرتبہ اتنی غیر معمولی توجہ مرکوز ہوئی ہے۔ اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ آرمی ایکٹ کے تحت سویلینز کو بھی جیل بھیج دیا جاتا تھا، سیاسی ہتھیار کے طور پہ دہشت گردی اور غداری کے الزامات لگتے رہے ہیں، پولیس اس میں انسٹرومنٹ یعنی آلہ کار بن جاتی ہے۔ اب ماضی میں بہت سارے ایسے واقعات تھے کہ غداری سے متعلق سیکشن 124A دہشت گردی اور توہین عدالت کے قوانین کا بالکل بے دریغ سیاسی ہتھیار کے طور پہ استعمال ہوتا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے کئی رہنماؤں کو بشمول عمران خان کے بھی اسی نوعیت کے درجنوں مقدمات کا اس وقت سامنا ہے۔ ارشد شریف اور سمیع ابراہیم سمیت کئی صحافیوں کو بھی ایسے ہی مقدمات میں ملوث کیا گیا، ان کے خلاف FIR درج کی گئی، اور کم از کم اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججوں کے ریمارکس جو ہیں تازہ ترین، وہ سن کر کچھ حوصلہ بھی پیدا ہوا ہے کہ شاید یہ واقعی کچھ معاملات میں کورس کریکشن ضرور ہو جائے، اور خاص طور پہ توہین عدالت، دہشت گردی اور غداری کے تحت جو مقدمات قائم کرنے والوں کی خاصی کلاس لی جا رہی ہے۔ اس کا اندازہ آپ لگائیے کہ 15 ستمبر کو خاتون جج کو دھمکی دینے کے مقدمے میں عمران خان صاحب کے وکیل پیش ہوئے، اور جو جج صاحبان ہیں انہوں نے بار بار یہ کہا، بلکہ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے یہ کہا کہ جج زیبا چودھری کے بارے میں تقریر نامناسب ضرور ہے، مگر اس میں دہشت گردی کی دفعہ نہیں بنتی۔ اس دفعہ کا استعمال انہوں نے حکام سے کہا اور پبلک پروسیکیوٹر سے کہا کہ اس استعمال ایسے نہ کریں کہ لوگوں کے ذہنوں سے ڈر ہی نکل جائے اس قانون کا، اس جرم کو اتنے چھوٹے لیول پر نہ لے کے آئیں۔ اس میں بڑی کافی گوشمالی کی جسٹس اطہر من اللہ نے اور ان کے ساتھیوں نے، اور بار بار وہ پوچھتے رہے پروسیکیوٹر سے کہ جو عمران خان کے خلاف آپ نے جو مقدمہ بنایا ہے، ان پہ جو الزام ہے، اس میں دہشت گردی کی دفعہ واقعی لگتی بھی ہے کہ نہیں، اور کیونکہ اس میں آپ کو معلوم ہے کہ زیبا چودھری کے خلاف کے حوالے سے جو بات کی تھی عمران خان نے، انہوں نے ایک تقریر میں کی تھی، تو
تو چیف جسٹس نے یہ پوچھا کہ عمران خان کے خلاف تقریر کرنے پر دہشت گردی کا مقدمہ آخر بنتا کیسے ہے؟ دہشت گردی کے مقدمات کی تعریف سپریم کورٹ پہلے ہی کر چکی ہے، وضاحت کر چکی ہے کہ کن کیسوں میں یہ مقدمہ بن سکتا ہے۔ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کی تقریر کے متن کے مطابق اس پر دہشت گردی تو نہیں لگتی، اور یہ کہ کیا آئی جی یعنی انسپکٹر جنرل پولیس اتنے کمزور ہیں کہ عمران خان کی ایک تقریر سے اتنی دہشت پھیل گئی اور پورا پولیس کا محکمہ جو ہے وہ خطرے سے دوچار ہو گیا؟ اور کیا اس تقریر کے بعد کسی پولیس کے افسر پہ یا کسی پولیس کے دفتر پہ کوئی حملہ ہوا ہے؟ تو اس میں چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ بلا شبہ زیبا چودھری کے حوالے سے عمران خان کی تقریر غلط اور اس کے الفاظ نامناسب تھے، مگر دہشت گردی میں اس کا ذکر یا اس کے ساتھ اس کو منسوب نہ کرے۔ اسی موقع پہ ڈاکٹر شہباز گل کی جو ضمانت تھی اس کا کیس بھی آیا اور اس میں ضمانت بھی مل گئی۔ اس میں جو باتیں کہیں چیف جسٹس نے اور ان کے ساتھیوں نے وہ بھی بڑی انسٹرکٹیو ہیں، اور اس میں مثال کے طور پہ یہ کہا انہوں نے کہ چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ شہباز گل کے خلاف ایک ٹی وی انٹرویو میں ٹی وی بیپر میں بغاوت پر اکسانے کا ایک مقدمہ تھا، تو اس میں پھر عدالت تمام ججوں نے یہ کہا کہ شواہد کے بغیر کسی کو جیل میں رکھنا مناسب نہیں۔ اگر ملزم کل کو بے گناہ ثابت ہو جائے تو اس کا ازالہ کون کرے گا؟ اسی طرح اگر سوشل میڈیا کو آپ دیکھنا شروع کر دیں تو پھر تو آدھا پاکستان جیل میں ہوگا کہ آپ سب کے خلاف پھر مقدمے بنائیں گے غداری کے اور دہشت گردی کے یا توہین عدالت کے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ مسلح افواج کیا اتنی کمزور ہیں کہ کسی ایک شخص کے بیان سے اس کا مورال گر جائے، اور آپ لوگوں نے بغاوت کی دفعات کو ایک مذاق بنا کر رکھ دیا ہے۔ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ گل کا بیان نامناسب، لوگوں کی عزتیں نہیں اچھالنی چاہیے، لیکن کیا کوئی ایسے شواہد ہے کہ شہباز گل نے کسی سپاہی سے بغاوت کرنے کے لیے رابطہ کیا ہو؟ ظاہر ہے ان تمام سوالات کے جوابات پبلک پروسیکیوٹر کے پاس نہیں تھے، کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ اس نوعیت کے مقدمے سیاسی بنیادوں پہ بنتے ہیں، غداری ہو، دہشت گردی ہو یا توہین عدالت ہو، کافی سارے یہ کیسز ایک سیاسی ہتھیار کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں سیاسی مخالفین کو زچ کرنے کے لیے۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ ہی کے جسٹس بابر ستار نے اپنے مضامین میں یعنی جج بننے سے پہلے اور ابھی ایک حالیہ فواد چودھری کے کیس میں بڑے واضح طور پہ کہا کہ اس جمہوری دور میں اور اس ایسے نظام کو جس کو آپ جمہوری کہتے ہیں، توہین عدالت کے قوانین کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے بحیثیت مجموعی خوشکن بات یہ ہے کہ ایسے معاملات جن پہ لوگ بات کرتے ہوئے گھبراتے تھے، ایسے معاملات میں نے ان پہ مضمون لکھے تو دو اخبار والوں نے یہ کہہ کے واپس کر دیے، یہ غداری کے متعلق اور توہین عدالت سے متعلق دو مختلف مضامین۔ انہوں نے کہا کہ ہماری پالیسی نہیں ہے، ہم موجودہ حالات میں یہ مضامین نہیں چھاپ سکتے ہیں، لیکن ان اخبار والوں کو، ہمارے دوستوں کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کی جو ریمارکس ہیں وہ بھی ضرور سننے چاہیے، اور وہ ری ڈیفائن کر رہے ہیں پاکستان میں ان قوانین کو، کیونکہ آرمی ایکٹ کے تحت جو ماضی میں مقدمات بنتے تھے اس کا بھی فیصلہ سپریم کورٹ نے کر دیا تھا کہ کسی سویلین پہ آرمی ایکٹ لاگو نہیں ہوگا۔ اسی طرح اب یہ جو دو قوانین ہیں، غداری والا سیکشن 124A اور توہین عدالت والا، یہ قوانین بھی امید یہ کرنی چاہیے کہ جلد ہی تاریخ کا حصہ بن جائیں گے، کیونکہ جمہوری ادوار میں ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس سلسلے میں لیڈ لے رہی ہے اور ان قوانین کے خاتمے کی راہ ہموار کر ان کے بخیے ادھیڑ رہی ہے اپنے سوالات کے ذریعے، ان سوالات جن کے جوابات ہمارے حکام کے پاس، پولیس والوں کے پاس، FIA کے پاس اور ہمارے پروسیکیوٹرز کے پاس بھی نہیں ہے۔